بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کے لیے تعریفیں لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو نبی علیہ السلام پر، جن کی کوششوں کاوشوں کا ثمرہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت کریمہ کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے اہل ایمان، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ بھائیوں، انسان کے مال کمانے کے 3 ذرائع بنتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان نوکری پیشہ، جسے انگریزی میں جاب کہتے ہیں، وہ کرتا ہے، مال و دولت کماتا ہے۔ اسلام میں مال کمانے کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ تم اس طریقے سے مال کما سکتے ہو، لیکن یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو اس سے اونچا درجہ رکھتا ہے وہ ہے کہ آپ زراعت کریں، کھیتی باڑی کریں۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ معاش ہے، لیکن اتنا بہتر نہیں ہے جو میں اب بتانے والا ہوں، وہ ہے تجارت کے ذریعے مال کمانا۔ تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے آپ مال کمائیں گے، یہ آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مفید ہوگا۔ کیوں تجارت سب سے بہتر اسلام نے قرار دیا؟ وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم اپنی نمازوں کے ذریعے غیروں تک نہیں لے جا سکتے، ہم اپنے روزوں کے ذریعے غیروں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے غیروں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ جتنا مؤثر طریقہ، جتنا بہترین طریقہ ان تاجروں نے اختیار کیا، یہ غیروں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ غیروں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ ان کا کاروبار ہوتا ہے، اور پھر غیر لوگ ان کے اخلاق کریمانہ، وصف اوصاف حمیدانہ کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بھائیوں، ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا، اس کے آنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مالے بار میں سب سے پہلے مسلم تاجروں نے قدم رکھا، اور ان مسلم تاجروں کی محنتیں تھی، کوششیں تھی، ان کے اخلاق حمیدہ تھے کہ ہندوستان کے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو چکے تھے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، کئی ایسے مقامات بتا سکتا ہوں جہاں پر اسلامی تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا ہے۔ ہم جاب کرتے ہیں، یہ اتنا مفید ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نوکری پیشہ ہیں، مفید نہیں ہو سکتا۔ ہم زراعت میں ہیں، ہم اپنی دنیا میں ہیں، اتنا مفید نہیں ہو سکتا جتنا یہ تجارت ہمارے حق میں، اسلام کے حق میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے تجارت کو بڑھوتری دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کہا کہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس طرح تمہاری جنتوں سے، تمہاری نمازوں سے تم جنت حاصل کرتے ہو، جس طرح تم اپنے روزوں سے جنت کو حاصل کرتے ہو، جس طرح تم نیکیوں کے ذریعے جنت کو حاصل کرتے ہو، یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے۔ اگر اسے نیکی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پورا کرو گے تو یہ محض آپ کا ذریعہ معاش نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے دخول جنت کا سبب بھی بن جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ایک امانت دار تاجر، ایک سچا تاجر، ایک وفادار سا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت مال کے کمانے کا ذریعہ تو بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تجارت ہمارے دخول جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضیلت بتلائی ہے تجارت کو لے کر، اس فضیلت کو حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہے،
عموماً تاجرین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈیل کرتے ہیں، معمولی رقم کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے حلف اٹھا لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کو وعید سنائی، کہا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، اور كما قال علیہ الصلاة والسلام کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کے ساتھ ان کے گناہوں کی پاکی کا معاملہ ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچا کرتا ہے۔ اب جائیں بازاروں میں، خریدنے والا بھی جھوٹا، بیچنے والا بھی جھوٹا، کہتا ہے بھائی اتنا کا تو مجھے پڑا ہی نہیں، میں تمہیں کیسے بیچوں؟ کئی معاملات میں یہ 4 مینار ٹولی چوکی کا جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی ان کے پاس جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے دنیاوی معاملات، وہ اس کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اس کو چونا لگا دیتے ہیں، جو مال 10 روپے کا بکنا تھا اسے 100 روپے میں بیچ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ کہہ کر جو اس کو اپنا مال بیچ رہے ہو اور اس کا مال اپنا بنا رہے ہو، یاد رکھو یہ تمہارے دخول جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملے میں جو احکامات، جو فضیلتیں بتائی، میرے آپ کے خطبہ دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں تجارت میں حلال اور حرام کی کچھ تمہیدی باتیں رکھوں جو ہمارے درمیان رائج ہے، ہمارے درمیان رائج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ معاملہ برحق ہے، ہم اس طرح مال کما رہے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے جائز و درست ہو سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے، اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا کاروبار تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یقیناً یہاں بیٹھا کوئی مسلمان نہ شاید شراب کا کاروبار کرتا ہے، نہ بیچتا ہے، نہ خریدتا ہے، نہ پیتا ہے، لیکن معاملہ یہیں تک نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا انگور کا باغ ہو، مثال کے طور پر آپ کا انگور کا باغ ہو اور کوئی ڈیلر آپ سے انگور خریدنے کے لیے آئے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے یہ انگور خرید کر شراب بنائے گا، گرچہ وہ اچھا منافع کیوں نہ دیتا ہو، آپ کا اس کو اپنے انگور بیچنا حرام ہو جائے گا۔ آپ اسے انگور نہیں بیچ سکتے، کیوں؟ وہ لے جا کر شراب بنائے گا، جائز نہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا۔ تو یاد رکھیں، محض شراب کی بوتل خریدنا یا بیچنا حرام نہیں ہے، ان دونوں معاملات کے درمیان جتنی ڈیلیں ہوتی ہے، کمپنی انگور کمپنی تک کے پہنچنے میں، یہ تمام معاملات حرام قرار دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمیت، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور نہ کسی مردے کو بیچنا جائز ہے، نہ خریدنا جائز ہے۔ مری ہوئی گائے آپ بیچ نہیں سکتے، مرا ہوا مرغا آپ بیچ نہیں سکتے، مری ہوئی بکری آپ بیچ نہیں سکتے۔ ہاں، میں نہیں بیچوں گا، مسلمان ہے، اسے نہ تھوڑی مردار کھلاؤں گا۔ ایک قصائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس مردہ بکری کو یا مردہ مرغی کو، مرغی کا کاروبار زیادہ ہے، مردہ مرغی کو میں کسی ہندو کو بیچوں گا اور بتا کر بیچوں گا یہ مر چکی تھی، اس کی اتنی قیمت لگاتا ہوں، لے کر جاؤں۔ مسلمان کو تو نہیں بیچ رہا ہوگا، تو ہندو کو بیچنا جائز ہوگا، وہ بھی تمام تفصیلات بتا کر کہ یہ مر چکی تھی اس کے بعد تمہیں بیچ رہا ہوں۔ وہ خرید لیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، ان کے پاس مردار کا کوئی حرمت کا یہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ مسلمان ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، چاہے خریدنے والا مسلمان ہو، چاہے خریدنے والا غیر مسلم ہو، چاہے آپ اس پر یہ بات واضح کرتے ہو کہ یہ مر چکی تھی پہلے سے، تب بھی آپ کا اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا والخنزیر، سور کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا والاصنام،
بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا۔ بت تو ایک علامت ہے جہاں سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہر وہ معاملہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جا رہی ہو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کپڑوں کا کاروبار ہے، شو روم آپ کا لگا ہوا ہے، معاذ اللہ آپ اسکٹ کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے لیے حرام کاروبار ہے، جائز نہیں ہے وہ کاروبار کرنا۔ اگر آپ ایسی ٹی شرٹ بیچتے ہیں جس کے اوپری حصے پر تصاویر بنے ہوئے، کسی انسان کی تصویر ہے، کسی جاندار کی تصویر ہے، کسی جانور کی تصویر ہے، کسی پرندے کی تصویر ہے، آنکھیں، چہرہ، تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہو، اس کا بیچنا بھی آپ کے لیے حلال نہیں قرار دیا۔ والاصنام کے تحت محدثین نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت اور کاروبار کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کر مال کماتے ہیں، چاہے آپ پھر احرام کا کپڑا ہی کیوں نہ بیچتے ہو، آپ کے لیے وہ گناہ کا باعث بنے گا۔ چاہے آپ حج ٹور اینڈ ٹریولز کیوں نہ چلاتے ہو، کسی ایک کو دھوکہ دے رہے ہو تو وہ آپ کے لیے حرام کاروبار قرار دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بادشاہ ہے، مسلمانوں کے نگران اعلیٰ ہے، آپ کی ذمہ داری بنا کرتی تھی بازاروں میں جائیں، دیکھیں کیا معاملات ہے، کیا کاروبار ہو رہا ہے، کیا تجارت ہو رہی ہے۔ آپ ایک مرتبہ جائزہ لینے کے لیے گئے، ایک آدمی اپنا اناج کا گلہ رکھا ہوا ہے، آپ نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، وحی کے ذریعے خبر ہوئی تھی آپ کو، آپ نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سے سوکھا گلہ ہے اور گلہ اندر بھیگا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رات بارش ہوگی، گلہ بھیگ گیا، میں سوکھے گلے کو اوپر ڈالا اور بھیگے ہوئے گلے کو اندر چھپا کے رکھ دیا۔ آپ نے اس موقع پر کہا تھا وہ حدیث جو آج ہمارے مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے، من غشنا فلیس منا، یا او کما قال من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا شریعت اسلامیہ سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دھوکہ دینا جائز نہیں۔ کاروبار کے معاملے میں ایک اور قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کاروباری کے لیے، ہر تجارت کرنے والے کے لیے، ہر بزنس مین کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہارا نقصان ہو نہ کسی اور کا نقصان کیا جائے۔ اس ایک حدیث کے ٹکڑے سے آج کئی کاروبار جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، ان کاروباروں کا تذکرہ کرو۔ سب سے پہلے جو ہمارے شہر حیدرآباد کے کچھ بزنس مین کرتے ہیں وہ ہے، مان لیں میرا ایک آم کا باغ ہے، بڑا آم کا باغ ہے، میں اسے چلا نہیں سکتا، میں کیا کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں 3 سال کے لیے، آپ لے لیں یہ میرا باغ، 10 لاکھ مجھے دے دے، 3 سال تک اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ مان لیں میں نے آپ کو 10 لاکھ میں وہ باغ دے دیا، پہلا سال اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، فصل اچھی آئی، 20 لاکھ کی فصل آئی، دوسرے سال 20 لاکھ کی فصل آئی، تیسرے سال 20 لاکھ کی فصل آئی، میری آنکھیں لال ہو گئی، میری لال ٹپکنے لگی، کاش میں اسے باغ دیا ہی نہ ہوتا۔ نفرت کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ دوسرا، لا ضرر ولا ضرار، میرا نقصان نہ ہو تو سامنے والے کا بھی نہ ہو، تب کیا ہوگا؟ مان لے آپ نے 10 لاکھ روپے مجھے دیے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، یا کچھ ایسی ہوائیں چلی جو ہمارے کھیتوں کے لیے، ہماری جھاڑیوں کے لیے غیر مضر ہوائیں تھی، غیر مفید ہوائیں تھی، اور آم کا باغ پھل ہی نہیں دیا۔ آپ نے 10 لاکھ لگائے تھے، 3 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے کچھ نہیں کمایا اس سے، آپ کا نقصان ہو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہارا نقصان ہو نہ میرا نقصان ہو، یہی مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ پھر ہم کریں گے کیا؟ انعام کے باغات کی ڈیل کیسے کریں گے؟ فقہا محدثین نے کہا کہ یاد رکھیں، مان لیں آپ کا آم کا باغ ہے،
پھل آ چکے ہیں اور پھل بڑا بھی ہو چکا ہے، جو آب و ہوائیں چلتی ہیں، جو بارشیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے کچھ پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ تمام اثرات اس پر گزر جائے، اب معلوم ہو جائے کہ یہ پھل ہے، اب یہاں سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تب آپ اس کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں۔ یہ 5 یہ 10-15 سال کی ڈیل تو حرام ہی قرار دیا اسلام نے، جائز نہیں، درست نہیں۔ اسی کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں قریب میں بھی گایوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، دودھ لینے گئے ہوں گے جہاں پر گائے وغیرہ بکتی، ایک گائے ٹھہری ہوئی ہے، تھن اس کا دودھ سے لپالپ بھرا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ گائے بیچنے کے لیے ٹھہرا ہوا، عموماً ایسے خریدتے ہیں، بھائی یہ گائے کا جتنا دودھ نکلے گا وہ میں لے لوں گا، یہ لو 500 روپیہ، یہ 500 روپے لے لو۔ اب وہ گائے میں دودھ کتنا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ وہ جانتا ہے، گرچہ اس کا تجربہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس گائے کے تھن میں کتنا دودھ پایا جاتا ہے۔ آپ نے 500 روپے اسے دیے، جو دودھ نکلا وہ 1000 کا تھا تو اس کا نقصان ہوگا، یا آپ نے 500 دیے، وہ گائے بیمار تھی اور اس کا دودھ 100 روپے کا بھی نہیں نکلا۔ لا ضرر ولا ضرار، ایسا کوئی کاروبار اسلام میں جائز اور درست نہیں قرار دیا گیا۔ ایک اور مثال سے واضح کروں، مان لیں ایک بڑا تالاب ہے، مچھلی کا تالاب ہے، میں نے اس میں مچھلیاں لا کر چھوڑی، آپ میرے پاس آتے ہو، کہتے ہو میں نے تمہارے تالاب کی پوری مچھلیاں خرید لی، جتنی مچھلیاں خرید لی ہے یہ لو 4 لاکھ روپے، اور آپ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے، پتا چلا کہ 20 لاکھ کی مچھلیاں نکل گئی ہے، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا، میں کچھ اور اضافی رقم بولتا، یا اس طرح ہوا کہ آپ نے 4 لاکھ روپے دیے اور اس میں 2 لاکھ کی بھی مچھلیاں نہیں نکلی، دونوں امکانات ہیں، تو مذہب اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، یہ حرام ہے۔ جو ہمارے حیدرآباد میں مہدی پٹنم پہ ایک ڈیل ہوتی ہے، کئی لوگ کرتے ہیں لاڈ کا مال، ہے نا، لاڈ کا مال، یہ امیزون، فلپ کارٹ کے بڑے بڑے کنٹینرز آتے ہیں، کنٹینر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر الیکٹرک کے 5 آئٹم ہے، الیکٹرانک کے 10 آئٹم ہے، اور 15-20 جوڑی کپڑے ہیں، یہ ہے فلاں چیزیں ہیں، لیکن کون سی چیز کتنی تعداد میں کس حالت میں ہے اور کس کوالٹی کی ہے، یہ تمام تفصیلات نہیں لکھی جاتی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، میں 1 لاکھ میں لوں گا، ایک اور ہوتا ہے کہتا میں 1,20,000 میں لوں گا، چیز واضح نہیں ہے، چیز دروازے کے اندر چھپی ہوئی ہے، یاد رکھے کوئی ایسی ڈیل کر رہا ہے تو پھر جائز نہیں، درست نہیں، کیونکہ وہی قاعدہ کلیہ، لا ضرر ولا ضرار، نہ میرا نقصان ہو نہ کسی اور کا نقصان ہو۔ اور یاد رکھیں کاروبار کے معاملے میں ایک اور چیز جو ہمارے پاس یا ہم میں سے اکثر انسان اس معاملے میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ ہے سونے کی خرید و فروخت کا مسئلہ، ہے نا، سونے کی خرید و فروخت، سونا خرید رہے ہیں پہلی مرتبہ، جائز ہے، درست ہے، جائیں آپ سونا خریدیں، لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر پھنستا ہے، آپ اپنا پرانا سونا بیچ کر نیا سونا لینا چاہتے ہو، مان لیں آپ کے پاس 22 کیرٹ گولڈ ہے، آپ جاتے ہیں 2 تولے 22 کیرٹ گولڈ ہے، یہ ریٹرن کر کے نیا 22 کیرٹ گولڈ لینا چاہتے ہیں، 2 تولے ہی لینا چاہتے ہیں، ہم دے بھی 2 تولے رہے ہیں، لے بھی 2 تولے لے رہے ہیں، اب اضافی جو رقم آپ دو گے، دکان والا جس کا مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے سونے کا اتنا ریٹ کم ہو چکا ہے، نئے سونے کی اتنی اضافی رقم دینی ہوگی، یاد رکھیں یہ سود ہے، یہ سود والا معاملہ ہے، یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ سونے کے بدلہ سونا نہ اضافی دیا جائے گا، نہ ہی اس کے اوپر کچھ اور رقم دی جائے گی، میں تمہیں 2 تولے دیتا ہوں، تم بھی مجھے 2 تولے دو، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی میں اضافہ دینے والا نہیں ہوں۔ بڑا مسئلہ بیان کر دے مول صاحب، ہے نا، اب خرید سونا واپس کیسے کریں گے؟ تو ہندوستانی علماء نے یہ مشورہ دیا، اب سونا بیچیں، اپنا پرانا سونا بیچیں، رقم لے لیں اس سے، اس سونے کی دکان سے باہر جائیں، واپس آ کر نئی ڈیل کریں، یہ آپ کے لیے جائز اور درست ہوگا، آپ نے پرانا سونا اتنے میں بیچا تھا، اب نئے سونے کی ڈیل، سونے کے بدلے سونا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ تو 22 کیرٹ کا بولا، اگر 18 کیرٹ کا آپ واپس کر کے 22 یا 24 کیرٹ لے رہے ہیں تب بھی مثل لیا جائے گا، 2 تولے آپ نے دیے ہیں تو 2 تولے آپ لیں گے، اضافی رقم آپ نہیں دیں گے، اضافی رقم آپ دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔
ایک مسئلہ سونے کو لے کر ٹریڈنگ والا مسئلہ ہے نا، ٹریڈنگ. اور یہ مسئلہ میں ایسے بھی بیان کروں کہ ہمارے پاس ایک مشہور سونے کی دکان ہے، مالابار سونے کی دکان ہے. کیا بھائی، ماہانہ 10,000 بھرتے جاؤ اور مہینے کے آخر میں جو سونا تمہیں ملنے والا ہے سال کے آخر میں وہ تمہیں مل جائے گا. کچھ الگ الگ اسکیمیں ہوتی ہیں، تمام اسکیمیں حرام ہیں. کیوں حرام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے متعلق بیان فرمایا چند ایک چیزیں ہیں جس میں سونا اور چاندی داخل ہے. ایک ہاتھ سے رقم دو گے، دوسرے ہاتھ سے سونا لو گے، واجب ہے آپ پر. آپ نہیں کر سکتے آپ نے رقم دے دی وہاں چھوڑ کر آ رہے ہو، نہیں. اگر آپ وہاں پر چھوڑ کر آ رہے ہو یہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ دکاندار بتائے تم نے آج 10,000 بھر دیے ہیں، یہ 10,000 کا سونا ہے، یہ سونا تمہارا الگ سے اٹھا کے رکھ رہا ہوں، یہ کسی اور کو نہیں دکھایا جائے گا، نہیں بیچا جائے گا، اور تم جب چاہے اس سونے پر تصرف کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، کسی کو تحفہ دے سکتے ہو. یہ تمہارے لیے جائز ہوگا. لیکن ایسا مطلب ہی نہیں ہے آپ کو صرف پیسے بھرنا ہے، سونا آپ کا منتخب ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اور یہ تینوں شرائط جو میں نے بیان کیے ہیں وہی آن لائن ٹریڈنگ میں بھی فٹ ہوں گے کہ آپ آن لائن سونا خرید رہے ہو. یہ ہے کہ وہ سونا آپ کا الگ کیا جائے، اس سونے کو کسی اور کو بتایا نہ جائے، بیچا نہ جائے، اور آپ اس سونے پر مکمل تصرف کا اختیار رکھتے ہو. ایک اور شرط کچھ علماء نے بتائی، وہ یہ کہ آپ اس سونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو، تبھی جائز ہو، ورنہ جائز نہیں ہے. حرام قرار دیا گیا ہے یہ کاروبار. سونے کا مسئلہ. اب آئیں میں بازار سے متعلق زمین کا ایک مسئلہ بیان کروں کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ میں بھی داخل ہے ان کے لیے بھی کہ آپ زمین خرید رہے ہیں، آپ نے ٹوکن اماؤنٹ دے دیا، 1 کروڑ کی زمین تھی، آپ نے مکمل اماؤنٹ نہیں دیا، یا دیا تو بھی آپ کے نام پر ابھی زمین رجسٹر نہیں ہوئی ہے. آپ نے ٹوکن اماؤنٹ دیا تھا ابھی اور آپ کو سامنے سے 1 کروڑ 30 یا 40 لاکھ کو آپ پر آ رہا ہے اسی زمین کے لیے، آپ نے اسے بیچ دیا. حرام، جائز نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کو، زمین ہی نہیں کوئی بھی چیز ہو، جب تک وہ مکمل آپ کے اختیار اور قبضے میں نہیں آ جاتی وہ کسی اور کو آپ بیچ نہیں سکتے. یاد رکھے یہ تمام معاملات وہیں سے شروع ہوتے ہیں جو میں نے کہا، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ میرا نقصان ہو نہ کسی اور کا نقصان ہو. ہم بھی جئیں گے، تم بھی جیو، ہم کچھ کھائیں گے، تم بھی کچھ کھاؤ، ہمارے لیے بھی کچھ فائدہ ہو تو تمہارے لیے بھی کچھ فائدہ ہو. اسی قاعدے کے تحت یہ تمام کاروبار گھومتے اور پھرتے ہیں. میرے بھائیوں، آئیں خرید و فروخت کے ان مسائل میں ایک بات اور واضح کروں. وہ بات یہ ہے کہ آپ بازار جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے تو ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے معیار کو کبھی کبھار گھٹایا بھی کریں گے. ہمیشہ کوالٹی نہیں دیکھیں گے، میں اس کوالٹی کا کپڑا پہنتا ہوں وہ فلاں شو روم میں ملتا ہے میں وہیں جا کر خریدوں گا. نہیں، بسا اوقات آپ کو اپنی کوالٹی گھٹانا ہوگا، بازار میں کھڑے ان لوگوں سے خریدنا ہوگا جو لوگ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بیچ رہے ہیں. 80 سال کا بوڑھا ہے، بیچ رہا ہے، وہ اپنے مال و دولت کو بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے بیچ رہا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے بھی خریدا کرو. کوئی بیوہ بیٹھی ہے، کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، کوئی معذور قسم کا آدمی کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم تمام کا بھلا چاہتے ہیں، تو بازار میں جانے کے بعد ایک معاملہ یہ کہ میں اس برانڈ کی شرٹ پہنتا ہوں یا اس برانڈ کی چیز مجھے چاہیے، یہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، دوسری کوالٹی کی، گھٹیا کوالٹی کی ہے، میں اپنے برانڈ سے کمپرومائز کروں گا اور اس سے وہ چیز خریدوں گا تاکہ اس کا کاروبار چل سکے. کیوں؟ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، کہ اگر تم نے کبھی سالن بنایا، مرقتاً کبھی سالن بنایا تو اس میں پانی اڈیل دیا کرو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، انہیں بھی کچھ دے دو. میرا سالن کے کھانے کا کوالٹی یہ ہے، میں ایسے کھاؤں گا سالن،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سالن کم ہے، تمہاری کوالٹی کے مطابق ہے، تم کیا کرو اس میں پانی ملا دو، اپنی کوالٹی کو گرا دو، پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اسے بھی کچھ دو۔ تو بسا اوقات ہمیں اپنی کوالٹی سے کمپرومائز کر کے اس غریب انسان سے، اس بیوہ سے، اس بچے سے، اس کمزور اور ناتواں سے بھی کچھ چیزیں خرید لینی چاہیے۔ یہ بازاروں کے اصول اور آداب میں ایک اہم بات ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، آپ نے دعا دی اس انسان کو، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، کہ اللہ تعالی رحم کرے اس بندے پر جو خریدتا ہے تو نرمی والے معاملے کے ساتھ، بیچتا ہے نرمی والے معاملے کے ساتھ، اور جب حق کی بات آتی ہے، اس کا تقاضا آتا ہے، تب بھی نرمی والا معاملہ اختیار کر لیتا ہے۔ بھائیوں، اس مسئلے میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہو، کرانہ دکان ہو، آپ تول رہے ہو، 1 کلو اس نے خریدا، ضروری نہیں کہ برابر 1 کلو ہی تولو، 10 گرام بڑھ کے خریدو، تولو 20 گرام بڑھ کے تولو۔ آپ نے فرمایا سمحا اذا باع، جب بیچتا ہے، سمحا اذا باع، جب بیچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ تھوڑا سا رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ خریدنے کے لیے جاتے ہو، آپ نے 3 کلو ٹماٹے خریدے، مان لے ٹماٹے آپ نے خریدے، اور 3 کلو ٹماٹے میں 1 ٹماٹا خراب نکلا ہے، چھوڑ دو، باقی تمام معاملہ صحیح ہے، باقی تمام ٹماٹر صحیح ہے، 1 ٹماٹے کے لیے اس سے لڑو گے، اس سے جھگڑو گے، اس بیچارے کے آن پر چلے جاؤ گے؟ نہیں، ایسے مت کرو، یہ اخلاق ہے۔ یقیناً وہ تمہارا حق ہے کہ تم ٹماٹر چینج کرو، لیکن تمہارے اخلاق تمہارے حق سے بڑے ہیں کہ تم اس معاملے کو رفع دفع کرو اور نرمی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ بسا اوقات آپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، لیکن آپ نرمی کر کے چھوڑتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے آپ مستحق بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور مسئلہ جو تجارت اور کاروبار سے متعلق ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مان لیں آپ کسی بڑے چیز کے تجارتی ہیں، بزنس مین ہے، ٹماٹے کے، یا ڈیلر ہے آپ ان چیزوں کے، گاؤں سے خریدتے ہیں، لوگوں کے پاس بیچتے ہیں۔ خصوصاً میں ذکر کروں گا ٹماٹے کا، سیب کا، یا اسی طریقے سے پیاز کا۔ بس اوقات مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے نا، 100 روپے تک چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو ان چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں، تاکہ جب ریٹ اور قیمت بڑھ جائے تب ہم ان کو باہر نکالیں گے اور بڑا منافع کمائیں گے۔ 15 یا 20 روپے سے خریدا تھا، اب ہم نے اس کو روک دیا، معاشرے میں اس کی مانگ بڑھ گئی ہے، لوگ 80 روپے دینے کو تیار ہیں، 100 روپے دینے کو تیار ہے، تب میں اپنا مال نکالتا ہوں۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کا ایک عام قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر اجتماعیت کے فائدے کو مقدم رکھا جائے گا۔ میرے اکیلے کا فائدہ ہو رہا تھا، یہاں بیٹھے اتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا، اسلام یہ کہتا ہے تیرا فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، تیرا مال نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اتنے لوگوں کو نقصان سے کیسے بچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتكر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی یعنی مال کو اسٹاک کر کے رکھنا وہی کرے گا جس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوگا۔ گناہ ہے، ہاں، مارکیٹ میں اس کی فراوانی ہے، مارکیٹ میں اس کی فراوانی ہے، ابھی لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، آیا مال آپ نے روک لیا، لیکن آپ کے روکنے کا مقصد تاکہ مارکیٹ میں اس کی بولی لگ جائے، مہنگائی بڑھ جائے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، خطا کار ہو جائیں گے، کمایا ہوا مال جائز اور درست نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنا دماغ لگا دیا، اپنی صلاحیتیں لگا دی، اپنا علم لگا دیا، اپنا تجربہ لگا دیا، بڑے بڑے ڈیل ہم کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تمام کے تمام ظاہری اسباب ہے، ان اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ معنوی اسباب کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ کچھ معنوی اسباب کیا ہے؟ معنوی اسباب کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال صدقہ کرنا ہے،
اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا ہے. میں آج اتنا کمایا تھا، اس کمائی کا ایک حصہ میں رب العالمین کو دے دیتا ہوں. میں نے 1000 کمائے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتا ہوں. یہ تمہارے مال کی بڑھوتری اور تمہارے تجارت کے فائدہ مند ہونے کے اسباب میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، بازار نہیں آتا، ہاتھ نہیں بٹاتا، کاروبار میں ساتھ نہیں دیتا، آپ اسے کچھ کہیں کہ یہ بھی کاروبار میں میرے ساتھ رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو نصیحت نہیں کی، اسی کو کہا لعل اللہ یرزقک بہ، او کما قال، کہ شاید اللہ تعالی یہ دریا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے. تو بہرکیف ہمیں کچھ معنوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ہمارے سر پر پڑے اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے، جس کی ذمہ داری کے لیے ہم دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، کبھی بچوں کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، ہم نے ان تمام کی ذمہ داری اٹھائی. تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں، دولت میں برکت عطا فرمائی. مال آیا، دولت آئی، آپ کا یہ خیال بنا کہ کیوں میں ان کا خرچ اٹھاؤں، میں ان تمام کو الگ کر دیتا ہوں تاکہ اس پورے مال سے میں اکیلا فائدہ اٹھا سکوں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ذمہ داری نبھانے کی وجہ سے تمہیں مال عطا کر رہا ہے، یہ بھی خیال ہونا چاہیے. آئیں کچھ معاملات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک ہے سوئیگی والا مسئلہ. یہ بھی ہمارے نوجوان جو کالج میں پڑھ رہے بچے، محنتی بچے، مشقت کرنے والے بچے ہیں، ان کے لیے یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کا آرڈر ملتا ہے جو حرام ہے، آپ اس کو پک اپ نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے ممکن کینسل کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسی چیزیں آرڈر ہوتی ہیں، مان لیں کسی بت پر پھول چڑھانے ہیں، آرڈر ہوا آپ فلاں جگہ پر گئے اور وہاں سے پھول لے کر فلاں جگہ تک پہنچانا جائز نہیں، درست نہیں ہے. مان لیں آپ خود بھی پھول کے کاروباری ہیں اور آپ پھول بیچ رہے ہیں، خریدنے والا معلوم ہو کہ یہ خرید کر فلاں جگہ ہی چڑھائے گا، اس کو بیچ نہیں سکتے. ناریل والا بھی مسئلہ ویسی ہی مسئلہ ہے. شراب وغیرہ کا آرڈر آتا ہے، حرام ہے. اور کچھ بچے جو ہمارے لندن اور دیگر فارن کنٹریز میں کام کرتے ہیں، مالز کا مسئلہ آتا ہے، سوال آتا ہے کہ شیخ ہم فلاں جگہ پر کام کر رہے ہیں، شراب بھی رکھی جاتی ہے مالز میں، کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں شراب بیچنا اور خریدنا ہی حرام نہیں ہے، اس کو اٹھا کر دینا بھی حرام ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں آپ پھنسے نا. اللہ تعالیٰ رزق کے نئے نئے اسباب آپ کے لیے بنائے گا. اب دعا کرتے رہیں اور ہر حرام کے ذرائع سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. اسی طریقے سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ مان لیں آپ 2 ویلر رائڈر ہے، یعنی آپ بائک پر ریپیڈو، اولا، اوبر کر رہے ہیں، کوئی لڑکی آپ کو بک کرتی ہے، کینسل کر دیں، جائز نہیں ہے اس کو ساتھ میں لے کر جانا. بعض مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ ریپیڈو والے، اولا والے یہ ڈال دیے کہ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ جرنی کرتے ہو سیفٹی ڈرائیور مانا جائے گا، ورنہ ان سیفٹی ڈرائیور قرار دیا جاتا ہے، کمپنی کی طرف سے قرار دیا جائے، فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے پاس ہمارا امان موجود ہے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو جاننے والا ہے. یہ دنیا چاہے ہمیں کچھ بھی کہے، جھوٹا کہے، کذاب کہے، نالائق کہے، فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے پاس اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے ہم کسی حرام کاری کا ارتکاب نہیں کریں گے. یہ تجارت اور کاروبار کو لے کر کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اور بالآخر میں یہ کہوں بھائیوں، سب سے بہترین ذریعے معاش ہے وہ معاش ہے تجارت کے ذریعے مال کمانا. کیونکہ کچھ قومیں جو ایمان لائی وہ صرف اور صرف تجارت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی امانت داری کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو فتح کیا. مسلمان اور یہودیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ یہودی اسی خیبر کی زمین پر رہیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، اور جو کھیتی باڑی ہے اس کا ایک حصہ مسلمانوں کو، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد سے ہر سال ایک نگران کو بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھو کتنی کھیتی ہوئی ہے،
کیا مسلمانوں کا مال بن رہا ہے اور کیا یہودیوں کا بن رہا ہے؟ اسی میں سے ایک شخص مسلمانوں میں سے آتے ہیں، غالباً ان کا نام عبداللہ ہے، آتے ہیں یہودیوں کے کھیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہودی اپنے سونے اور چاندی کے تحفے بھی رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری نفرت میں، ہمارے دشمنی میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ بتا دے، ہم تو نقصان اٹھائیں گے۔ تمام آفرز کو ٹکرا دیا۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کسی قوم سے ہو سکتی ہے وہ یہودیوں سے ہے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اسی قوم سے ہے، لیکن یاد رکھیں آج یہ نفرت میرے عدل و انصاف کو ختم نہیں کرے گی۔ میں نے کھیتوں کا جائزہ لیا، اتنا آپ کا بنتا ہے، اتنا مسلمانوں کا بنتا ہے۔ یہودیوں نے جب ان کے انصاف والے معاملے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید آسمان و زمین آج تک باقی ہے کہ آپ جیسے امانت دار لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کے نیکی اخلاق جو تجارت کے ذریعے آپ غیروں کے پاس جاتے ہو، غیر اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ہم تو مساجد تک محدود ہیں، آپ بھی لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب باہر کی دنیا میں نکلنے والے ہو، غیروں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ اسلام کا اخلاق بن کر وہاں پر جاتے ہو تو اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں، روپ میں اتنا ڈھال لو کہ ہر کوئی آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال تجارت اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلمان جو تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں بھرپور فائدہ نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ جو دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، ان تمام سے مسلمانوں کو بچا لے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔